اب صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 537 ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی بات ہوئی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ نیا مسلمان ہوں، اللہ کے رسول وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ، اللہ کے رسول ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے تھے، یعنی جاہلیت، ابھی نئے مسلمانوں کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَأْتُونَ الْكُهَانَ، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی اجازت۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ وہ تو جاہلیت کی بات بتا رہے ہیں نا، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمت کا حال معلوم کروانے کے لیے آیا؟ کسی نے ہاتھ دکھایا ہو اللہ کے رسول میری شادی ہوگی کہ نہیں؟ کسی نے کاروبار سے پہلے آ کے بتلایا ہو کہ اللہ کے رسول میرا ذرا حساب کتاب کرے نا کہ یہ کاروبار کروں فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ کوئی ایک امام الانبیاء کے پاس آیا ہو؟ یہ کاہنوں کے پاس جانا یہ کس کا نظریہ تھا؟ کس کا؟ کفار کا۔ آج کون جاتا ہے کاہنوں کے پاس؟ چوری ہو گئی جی، جاؤ جی پتہ کرو جی حضرت صاحب چوری ہو گئی ہے، وہ بھی بڑے شاطر ہوتے ہیں، انہی سے سوال پوچھتے ہیں افسانے، اور انہی کی سٹوری میں سے ایک نتیجہ نکال کے کہہ دیتے تمہاری پھپھی نے یہ کیا۔ ہاں یہ انہی سے پوچھی ہوتی ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، بنتی کس کے ساتھ نہیں ہے، آنا جانا کس کے ساتھ نہیں ہے، دشمنی کس کے ساتھ ہے، پوچھ لیتے ہیں انہی سے، شک کس پہ ہے، ساری باتیں پوچھ کے تھوڑی دیر سر جھکا کے یا نام پوچھ کے، ماں کا نام پوچھ کے دوسری کوئی تاریخ دے کے، اب اس کا تو دماغ ویسے ہی معاف ہوتا ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں فلانے نے چوری کی ہے تمہاری، فلانے نے تم پہ جادو کر دیا، فلاں نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا۔ ہاتھ کی لکیریں دیکھو جی، شادی صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، کامیاب رہے گی؟ کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے مستقبل کی بات کو؟ کوئی جانتا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، سوائے اللہ کے کوئی آئندہ مستقبل کی بات کو جانتا؟ کوئی نہیں جانتا، نہ غیب کی پرانی خبر کو، نہ آنے والی خبر کو، صرف کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا، ایک بابا جب قسمت کا حال معلوم کروا لو، قسمت کا حال معلوم کروا لو، گلی گلی محلے محلے پہ پھر کے عورتوں اور خواتین کے جو ہے وہ ایمان لوٹ رہا تھا، تو ایک بابے نے اس کو پکڑا، کہا میری قسمت کا حال بھی بتا دو، آئندہ کی خبریں جانتے ہو، جوتی اتاری اور اٹھا لی، کہا بتاؤ تمہارے منہ پہ ماروں گا کہ نہیں؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں مارو گے تو مار دیتا ہے، کہا بتاؤ ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ کہتا ہے یہ کیا بات؟ کہا نہیں تم تو جانتے ہو نا آگے کی بات کو، بتاؤ ابھی میں تمہارے سر پہ یہ جوتیاں ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ تو ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ یہ 10 شناسی یہ کس کے اندر رائج ہے؟ یہ ستاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، آپ کا ستارہ کیسے ہے، سیارہ کیسے، گردش میں ہے کہ بندش میں ہے، یہ کس کا نظریہ تھا؟ الاستسقاء بالنجوم، صحیح مسلم کی روایت، جاہلیت کا، کفار کا، مشرکین مکہ کا، آج وہ ہمارے اندر بھی رائے۔ تو اللہ کے رسول ہمارے لوگ کائنوں کے پاس جاتے تھے، اوہ 10 شناس، آئندہ کی خبریں بتانے والے، چوری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بتلانے کے دعوے دار، کہا جائے، کہا ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، کائنوں نجومیوں کے پاس جانے کی اجازت، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یاد رکھ فرمایا من اتا عرافا، جامع صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2230 ہے، جو عراف یعنی مستقبل کے حالات جاننے کے دعوے دار کے پاس جاتا ہے، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، اور اس سے کسی چیز کے متعلق سوال پوچھتا ہے، سوال پوچھنے پر صرف لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اللہ اس کی 40 روز نماز کو قبول فرماتے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اس کی نماز 40 روز قبول ہی نہیں ہوتی۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، سوال پوچھنے کے بعد اگر اس کی بات کو کوئی سچا جان لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ شریعت کا کیا کر دیا؟ کاہنوں کے پاس جا کے ان کی باتوں کو سچا جاننے والا شریعت کے ساتھ انحراف کر بیٹھتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔